محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 5 وصیتیں کی ہیں. 4 وصیتوں پر بڑی حد تک تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے. آخری وصیت یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی آدمی کو ناحق قتل مت کرو. میں یہ کہنے میں بالکل بجا ہوں کہ انسانی جان کا احترام جتنا اسلام میں ہے، کسی اور مذہب کے اندر انسانی جانوں کے احترام کا وہ تصور موجود نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اس آیت کریمہ میں بھی بتایا گیا کہ مذہب اسلام میں انسانی جانوں کا احترام اس قدر ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے مرادف ہے. اور ایک نقطہ آپ کے سامنے میں یہ بھی رکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت سلیمان کے ایک وصف خاص جو ان کا ایک معجزہ تھا ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا گیا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک سفر میں ہیں. جب آپ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو چیونٹیوں کی رانی نے یہ کہا، سردار نے یہ کہا کہ اے چیونٹیوں یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، تم لوگ اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہم لا یشعرون، بے خبری میں سلیمان اور ان کے لشکری تمہیں کچل نہ دیں، تمہیں چور چور نہ کر دیں. ناظرین کرام غور فرمائیں، ایک چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے، ایک چیونٹی ایک کانسیپٹ دے رہی ہے، ایک چیونٹی اپنا یہ نظریہ بتا رہی ہے کہ کسی نبی کو ماننے والے، کسی نبی کے فالوورز، کسی نبی کے متبع، کسی سچے مذہب کے ماننے والے کسی کو بھی جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بے خبری میں ان سے ایسی حرکت ہو جائے تو ہو جائے، شعوری طور پر جان بوجھ کر کے وہ ایک چیونٹی بھی نہیں مار سکتے. ایک چیونٹی کا کانسیپٹ ہے جو اس نے پیش کیا، ایک چیونٹی کا نظریہ ہے جو اس نے پیش کیا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. جان بوجھ کر کے وہ تمہیں روندیں گے نہیں، ہاں ایسا بے خبری میں ہو سکتا ہے. گویا کہ چیونٹی بھی یہ مانتی ہے کہ کسی نبی کا متبع، کسی سچے مذہب کا فالوور کبھی بھی کسی جان کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ بلا وجہ وہ چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتا. انسانی جانوں کا احترام اسلام میں اس قدر ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جانوں کے احترام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. رواہ البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر ظلماً قتل کر دیا جائے تو قتل کا جو گناہ ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر آئے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر اسی بدبخت آدمی نے قتل ناحق کی سنت ایجاد کی اور اس نے اپنے سگے چھوٹے بھائی کا قتل کیا. اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ دنیا میں کوئی آدمی اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کر کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد اسے
اس طریقے کی ایجاد کا گناہ اور اس کی سزا ملتی رہے گی۔ کتنے لوگ ہیں ان کی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ وہ بری سنت ایجاد کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور آج لوگ انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ بتائیے وہ کتنے بد نصیب اور کتنے بدبخت ہوں گے جو اس طریقے کی سنت ایجاد کر کے گئے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی کوئی اچھا طریقہ ایجاد کر کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی لوگ اگر اس طریقے کے اوپر چلتے رہتے ہیں تو مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الوصیہ کے اندر لائیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک لفظ ہے، عام طور پر اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ختم کا لفظ یہاں نہیں ہے، انقطع، اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ انقطاع کا مطلب کوئی چیز آگے جا رہی تھی اور وہیں سے وہ چیز کاٹ دی گئی، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو ختم ہونا اور منقطع ہونا اس کے درمیان ایک باریک فرق ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، کوئی اچھا کام کر کے گیا تو جب تک لوگ اس اچھے کام کو کرتے رہیں گے، اس طریقے پر چلتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا کوئی علم نافع چھوڑ کر کے گیا ہے، فائدے مند علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک اس علم سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس علم کا ثواب، اس علم نافع کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرے، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے حق میں دعا کریں، مرنے کے بعد اس دعا کا فائدہ اس آدمی کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کہ والد یا والدہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اپنی اولاد سے اور ان کی تربیت کے تعلق سے۔ اگر انہوں نے ان کی اچھی تربیت کی ہے تو ان کی اس محنت کا پھل انہیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ جتنے اچھے عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی بغیر ان کے اجر میں کمی کیے ہوئے مرنے والے کو وہ اجر دیتا رہے گا، وہ ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو بری سنت ایجاد کر کے، برا طریقہ ایجاد کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اور قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، جانتے ہیں؟ عبادات کے معاملے میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پرسش ہوگی، اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلے قتل ناحق کے بارے میں پرسش ہوگی، سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب بتائیے میدان حشر میں اگر عبادات کے معاملے میں، عبادات کے باب میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے تو یہ نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر نماز کے بعد معاملات کے تعلق سے اگر قتل کے بارے میں اور خون کے بارے میں اللہ سب سے پہلے سوال کرے تو یہ قتل ناحق کے انتہائی اہم ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی اس جرم کا ارتکاب قطعاً نہ کرے۔ اور اگر کوئی مومن ہے، مومن کا قتل تو اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ سزا جو کافروں کی ہے، کافروں کی سزا قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، خالداً فیہا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جبکہ کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں جہنم کا اگر تذکر آ جائے تو خالداً فیہا نہیں ہوتا، لیکن قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو قتل ناحق ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک اس تعلق سے جان لیں کہ قتل ناحق اسلام میں کتنا مبغوض ہے اور کس قدر معیوب ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواہ البخاری فی کتاب الوصایا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الوصایا کے اندر لائے. بخاری شریف میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ 7 ایسی چیزیں کیا ہیں جو آدمی کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس ہلاکت خیز شے کا تذکرہ ان لفظوں میں فرمایا کہ سب سے ہلاکت خیز شے، سب سے ہلاکت خیز عمل الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ جادو کرنا. آپ نے فرمایا کہ وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہیں. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور دوسرے جادو ہے. جادو بھی ایک طریقے کا شرک ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں. یہ انکار صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کا اثر یہ مسلم ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نہیں ہوا. یہ تصور بھی غلط ہے اور یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشریت کے اوصاف آپ کے اندر موجود تھے. جس طریقے سے آپ بیمار ہوتے تھے اسی طریقے سے آپ کے اوپر جادو ہوا اور جادو کے اثرات آپ کے بدن نے قبول کیے. تو الشرک باللہ کے بعد السحر کا تذکرہ کیا گیا. تو پہلی ہلاکت خیز شے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسری شے جادو کرنا، اور تیسرے نمبر پہ لایا گیا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی آدمی کو ناحق قتل کر دینا. چوتھے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. ناظرین کرام، آج کس قدر سود عام ہو چکا ہے، اور سود کی بعض قسمیں تو ایسی ہیں جو بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی. اس قدر پیچیدہ اور اس قدر کمپلیکیٹڈ ہیں اور اس قدر باریک ہیں کہ انتہائی غور و فکر کے بعد ایک مفتی، ایک عالم یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آیا اس بزنس کا، اس معاملے کا تعلق سود سے ہے یا نہیں ہے. ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب. خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے. بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ سودی کاروبار میں ملوث ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانے لگے آدمی. آپ دیکھ رہے ہیں سودی کاروبار کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سودی کاروبار کرنے سے بزنس بڑھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودی کاروبار کرنے سے بزنس تباہ ہو جاتا ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے. قیامت کے دن تو اس کا حال ایسے ہوگا جیسے کسی شیطان نے آدمی کو چھو کر کے باولا بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو. دنیا میں وہ دھن کی دھن میں باولا تھا، تو جزا من جنس العمل کے طور پر میدان حشر کے اندر اس کا وہی حال ہوگا.
ایسا دکھے گا جیسے پاگل ہے، کوئی مجنوں ہے، یا شیطان نے اسے ٹچ کر کے اس کے اوپر سوار ہو کر کے اسے پاگل بنا دیا کہ اول فول باتیں کرتا ہے، اول فول باتیں کرتا ہے۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ کسی مہاجن کے پاس، کسی آدمی کے پاس 4-5 لاکھ روپے اسپیئر پڑا ہوا ہو، اور وہ کسی آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو 5 لاکھ دے دے اور یہ متعین کر دے کہ بھئی مہینے میں اس کے اوپر تمہیں 5,000 یا 10,000 دیتے رہنا ہے۔ وہ اس 5 لاکھ کے اوپر جو اس کا بچا ہوا مال تھا، اس کے اوپر ایک مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر مہینے اس سے خاص رقم، ایک متعین رقم اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ انتہائی درجہ کی سنگ دلی اور قساوت قلبی ہے، اور اسلام آدمی کو رحم دلی سکھاتا ہے، اور سود آدمی کو قساوت قلبی سکھاتا ہے، آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں تباہ کر دینے والی چیزیں یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کا عمل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا لینا، یتیم کا مال کھا لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کتنے یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، یتیموں کے نام پر لوگ کروڑوں روپے لوگوں سے حاصل کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ یتیموں کے نام پر جو کچھ لایا جاتا ہے اسے غلط جگہ پر صرف کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ سنا کہ بعض مقامات پر، بعض دارالایتام کے اندر کسی آدمی نے اگر 2-4 کولر اچھے ڈونیٹ کیے، دیے، تو ان کے منتظمین نے وہ کولر اپنے گھروں میں لگا لیے، اور وہ یتیم بچے اسی طریقے سے گرمی کا آسیب اور گرمی کی تکلیف مسلسل برداشت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ اور چھٹی چیز والتولی یوم الزحف، آپ دشمنان اسلام کے مقابلے میں آ گئے ہیں، اب آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ میدان کارزار سے بھاگنا یہ ہلاک کر دینے والی شے ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ والتولی یوم الزحف، میدان کارزار سے بھاگ لینا، نکل جانا۔ اور آخری 7ویں بات یہ فرمائی گئی وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کسی بھولی بھالی لڑکی کے اوپر، کسی بھولی بھالی مومنہ عورت کے اوپر خامخواہ کی تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہیں۔ ان میں سر فہرست تذکرہ ہے شرک باللہ کا، اور اس کے بعد سحر کا، جادو کا، اور اس کے بعد ناحق قتل کا۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ آیت نمبر 152 کی 5ویں اور آخری نصیحت ہے جو اس آیت کریمہ میں کی گئی، اور سختی سے منع کیا گیا کہ کسی آدمی کو ناحق قتل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آج جس مذہب کے ماننے والے اس طریقے کا تصور رکھتے ہیں، آج اسی مذہب کے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ٹیرر کے پجاری ہیں، سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں، جبکہ اسلام پوری انسانیت کے ساتھ رحم دلی سکھاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی شخص کو، یہاں نفس کہا گیا ہے، اور نفس اس مادے میں سانس لینا داخل ہے، یعنی جو بھی سانس لیتا ہو، یہاں تک کہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انسان تو انسان، درخت بھی سانس لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اخذ کرتے ہیں، وہ ان کی غذا ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشجار کو، پیڑوں کو بھی کاٹنے سے منع فرمایا ہے کہ بلا وجہ آدمی پیڑوں کو کاٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ پیڑ بھی سانس لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح آئی ہے، وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت جابر سے ہے۔ حضرت جابر یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر کے ان یقتل شیء من الدواب صبرا، کہ کسی جانور کو باندھ کر کے اس پر تیر کا نشانہ لگایا جائے اور تیر کی مشاقی کی جائے۔ بتائیے، جانور بھی سانس لیتا ہے، جانور کو بلا وجہ قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے درخت سانس لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بلا وجہ کاٹنے سے منع فرمایا۔ ارے جس مذہب کے اندر رحم دلی کا یہ تصور ہو کہ بلا وجہ درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، جس کو ہم بظاہر بے جان کہتے ہیں، جانور
ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تو اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا جائے اور بلا وجہ اس کی جان لے لی جائے؟ یہاں سختی سے منع کیا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کان کھول کر کے سن لو کہ تمہیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی آدمی کو ناحق قتل کرو۔ یہ آیتیں ان لوگوں کے سامنے بھی ہیں جو اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے، جان بوجھ کر کے انجان بننا۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے، اسلام رحم دلی کا مذہب ہے، اسلام قساوت قلبی کی اجازت نہیں دیتا، وہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے درختوں کے اوپر بھی ایک خاص زاویے سے نظر ڈالتا ہے، تو اس کے ہاں انسانی جان کا کس قدر احترام ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کو پانچویں نصیحت کے بعد، پانچویں وصیت کے بعد فنیشنگ ٹچ اس طرح دی گئی، فرمایا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے، اور میں نے بتایا کہ وصیت کا نافذ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی وصیت کر کے مرے تو اگر وہ جائز وصیت ہے اور اپنے ترکے میں سے، اپنے مال میں سے وہ ثلث مال کی، 1/3 مال کی وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصیحتوں کو اپنی وصیت فرمایا، اور وصیت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، وصیت کرنے والا اپنی خیر خواہی، اپنی شفقت کو ظاہر کرتا ہے، اور وصیت کا نفاذ ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میری وصیت ہے، ذالکم وصاکم بھی، اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے، اور وصیت کا نافذ کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ پانچوں چیزیں جو پہلی آیت میں بیان کی گئی ہیں اس لائق ہیں کہ ان کو معاشرے میں نافذ کیا جائے، ان سے قطع نظر نہ کیا جائے، چشم پوشی نہ کی جائے، ورنہ پورا کا پورا معاشرہ ایک جنگل کے قانون کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ جو لعلکم تعقلون کہا گیا ہے، اس میں بھی ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ اگر تم غور کرو گے اور عقل سے کام لوگے تو تمہیں یہ نظر آئے گا کہ یہ پانچوں چیزیں جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، وہ پانچوں چیزیں عقلی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہیں، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اگر ان 5 چیزوں کو کسی معاشرے کے اندر نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ تمام قسم کی بدامنیوں اور تمام قسم کے فسادات سے اور تمام قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے۔ عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ پانچوں کی پانچوں نصیحتیں بالکل بجا ہیں، کوئی آدمی اس کے اوپر نقد کر کے ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے آخر میں 5ویں وصیت کے بیان کرنے کے بعد لفظ تعقلون استعمال فرمایا، اور یہ تصور دیا کہ میں نے یہ جو 10 وصیتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، یہ جو 10 وصیتیں تمہارے سامنے پیش کی ہیں، اگر تم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، اپنے معاشرے میں نافذ کر لو، تو تم خود اس بات کو تسلیم کرو گے، یہ مانو گے، اور عقل اس بات کو جائز قرار دے گی اور ضروری قرار دے گی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی اسے عقل کی میزان پر بھی تول کر کے دیکھو گے تو یہ بات بالکل صحیح نظر آئے گی۔ یہ 5 نصیحتیں تھیں پہلی آیت کریمہ کے اندر، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے رکھا ہے، اور اسلوب یہ اختیار فرمایا ہے کہ آدمی کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طریقے سے ان 5 نصیحتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین کرام، آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ ان 3 آیتوں کے اندر 10 احکام بیان کیے گئے ہیں جسے اللہ نے اپنی وصیتیں کہا ہے یا نصیحتیں کہا ہے۔ تورات کے اندر یہ 10 نصیحتیں موجود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتری تورات، اس کتاب کے اندر یہ 10 نصیحتیں اس کتاب کا خلاصہ ہیں، اس کتاب کی سب سے اہم باتیں ہیں۔ اب بتائیے اس پوری کتاب کے اندر یہ 10 باتیں انتہائی اہم بیان کی گئی ہیں، قرآن حکیم نے صرف 3 آیتوں کے اندر ان 10 باتوں کو بیان فرما دیا جو تورات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، جنہیں 10 کمانڈ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہاں 3 ہی آیتوں کے اندر بڑے جامع انداز میں بیان فرما دیا ہے، جس سے قرآن حکیم کی جامعیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، عالمگیریت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے اسلوب کے خاصے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام،
اس نقطے کے اوپر گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں رخصت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک طرف سے رات آ رہی ہو اور دوسری طرف سے دن جا رہا ہو اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی